تو الائنمنٹ ہے بین الاقوامی جس کے اندر امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کی، اور آج سے تقریباً 100 سال بھی پہلے جان میکنڈر ایک برٹش جیوگرافر تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی یوریشین ہارٹ لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا، اور اوپر ساری سارک کی پریزنٹ ریاستوں کا ایک ملک ہونا چاہیے۔ آج جو ہند اتوا کی یہ فلسفی ہے وہ اکھنڈ بھارت کی فلسفی ہے کہ جو لداخ ہے وہاں پر چینی فوج سے بھی جھڑپ ہوئی ہے، اور جس میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک افسر سمیت 3 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ بات وہیں پر آ جاتی ہے، جب سب کرونا سے لڑ رہے ہیں تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ اپنے ہمسائے ممالکوں سے کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اتنا جو انڈیا اس وقت جو بھی گیمز کھیل رہا ہے اس میں کتنا خطرہ ہے جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کو۔ شام صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم سے انڈیا ہمیشہ کبھی نہ کبھی ہر تھوڑے ٹائم بعد حملہ کر رہا ہے کشمیر پر، سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پھر دیکھا، پھر ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آج جب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے تو یہاں پر انڈیا بیٹھ کر اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت ایٹ اے ٹائم کیوں ٹیک آن کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف بھی، چائنا کے خلاف بھی، اور ایون نیپال کے خلاف بھی۔ نیپال نے بھی پہلی دفعہ آنکھیں دکھائی ہیں اور ان کا قبضہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے بھی قبضہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، بڑے دنوں سے یہ لداخ سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو انڈیا اور چائنا کا متنازع بارڈر ہے، اس پہ انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کی ہوئی تھی انڈیا والوں نے، اور پھر ساتھ ساتھ ایئرپورٹ بھی بنا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی سخت وارننگ بھی دی، انہوں نے کہا بھی، 2-4 دفعہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن بات طے نہ ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس ایشو پہ جو لاسٹ ملاقات پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی باتیں ہوئی تھی لیکن اس کو مودی نے اگنور کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پروووکیشن کیوں ہے؟ یہ انپرووک قسم کی جو آپ دیکھ لیں، آئے دن ہمارے پاکستانی بارڈر پہ جو فائرنگ ہوتی ہے، معصوم نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ ہم تو یہ کر نہیں سکتے کہ کشمیر کی دوسری طرف جو ہے نا مسلمان ہے وہ بھی کشمیری ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہندوستان اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے میڈیا نے ہائپ وہاں پہ کریٹ کی ہے، جس طریقے سے میڈیا ان کا جس طریقے سے اس وقت ناجائز طور پہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے، ناجائز طور پہ وہ میڈیا ہائپ دے رہا ہے کہ جی ہندوستان جو ہے نا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چائنا کی مار لگا سکتا ہے۔ اب وہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن، جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں، پلوامہ کے بعد انہوں نے کیا تھا، بالاکوٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ISI نے وہاں بڑی بھرپور بریفنگ دی، اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر بھی غور کیا گیا کہ ہندوستان جو ایک اگریسو ڈیزائن رکھتا ہے، اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جنرل صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ بتائیں گے۔ تو جنرل صاحب، میں اگر آپ سے ڈائریکٹ اسی پہ آ جاؤں کہ ہندوستان کا اس وقت مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلسل ساری دنیا جس طرح ہماری بات کر رہی تھی کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اب مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہندوستان بار بار چائنا، پاکستان، نیپال کے خلاف جس طریقے سے ایک جنگی ماحول پیدا کیا ہوا ہے، ملک کے اندر ان کے ایک لابی جنگی ماحول والی بیٹھی ہے، ہندوتوات والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس وقت مودی سرکار؟ جی بھی ہو یا یہ ہند اتوا کی یہ ٹپیکل جو حقارت کے پہ مبنی پالیسی ہے، اس کا تو مدعا یہ ہے کہ ہیجیمونک ڈیزائن پورے ساؤتھ ایشیا میں، یہ جب کہتے ہیں نا وہ چندر گپتا موریہ کے ٹائم، یعنی آج سے 2300 سال پہلے، ان کا جو چلاکیہ تھا، ان کا ایک پرائم منسٹر، اس نے کہا تھا اکھنڈ بھارت، اور دیٹ مینٹ کہ اسٹریٹ آف ملاکا سے لے کے اسٹریٹ آف ہارموز تک، انڈین اوشن، عربین سی، اور اوپر ساری سارک کی پریزنٹ ریاستوں کا ایک ملک ہونا چاہیے۔ آج جو ہند اتوا کی یہ فلسفی ہے وہ اکھنڈ بھارت کی فلسفی ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ چھوٹے ملکوں کو UN کہتی ہے چارٹر کے بعد وہ حالات نہیں ہیں، تو یہ وہ پنگا کر رہے ہیں۔ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو چائنا کے ساتھ اس وقت ایشوز چل رہے ہیں، انڈیا کے، پاکستان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ خطے قیام کے لیے؟ کیونکہ انڈیا تو باز نہیں آ رہا ہے، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیں مورل گراؤنڈ پہ دیکھا جائے ماریا، تو جس طریقے سے پاکستان نے ایک مدت سے جس طرح پاکستان بیہیو کر رہا ہے ایک رسپانسیبل نیشن کے طور پہ، اور ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت پاکستان کی کشمیر اور ہندوستان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب سے چائنا نے $3 ٹریلین کا یہ
ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ لے کے آئے اور پھر ہمارے لیے سیپیک جو یہ $60 بلین کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے اور کسی حد تک امریکہ کو بھی بڑی تکلیف ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. یاد یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا. ابھی ہندوستان نے آپ دیکھنے ایک نئی موو کی ہوئی ہے, وہ 2 سال کے لیے روٹیٹ ہوتی ہے. نان پرماننٹ ممبر جو یونائٹڈ نیشن کے 5 ہیں اس کے لیے وہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو مخالفت کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ پرماننٹ ممبرشپ کے لیے یہ آپ نے دیکھا آج سے 8-10 سال پہلے بڑی زبردست موو چلی تھی اور آج بھی کسی حد تک بیٹھی, جس میں چائنا, انڈیا, برازیل کے 5 کے علاوہ ان تینوں کو بھی شامل کیا جائے تو ہم تو اس کانٹیکٹ گروپ میں شامل ہیں جس میں اٹلی اور باقی ممالک ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی یونائٹڈ نیشن کو ریفارم کیا جائے, چارٹر کو بہتر کیا جائے, اور تاکہ یہ جو لگتا ہے کہ جی ون سائیڈڈ فیصلے ہوتے ہیں یا ایک سپر پاور اس کو آرگنائز کرتی ہے ساری چیزوں کو, ختم ہو. تو ہندوستان کو تو ہم دیکھ لیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی, جس طریقے سے آپ نے باہر کے اخبارات دیکھ لیں, خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ان کے ٹیلی ویژن جس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ احتشام صاحب اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دہلی میں موجود پاکستانی سفارت خانے پر بھی گھیراؤ کر رہے ہیں, وہاں پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے, یہ تقریباً 6-8 مہینے سے چل رہا ہے. بالکل دیکھیں احتشام نے بڑے عام پوائنٹس 1-2 اٹھائے ہیں. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اگر سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے